آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نوجوان سپہ سالار کی جس نے صرف 17 سال کی عمر میں ایک عظیم فتح حاصل کی۔ وہ فتح جس نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے باب کو کھول دیا۔ وہ شخص محمد بن قاسم۔ آج سے تقریباً 1314 سال پہلے 712 عیسوی میں اموی خلافت کے دور میں ایک نوجوان جرنیل نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ کچھ اسے فاتح کہتے ہیں، کچھ باب الاسلام کا بانی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے ان صفحات کو کھولیں گے جو بتاتے ہیں کہ کیسے ایک نوجوان نے طاقتور راجا داہر کی سلطنت کو چیلنج کیا اور سندھ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ تاریخ کے شوقین ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی پیدائش 695 یعنی 76 ہجری میں طائف کے قبیلہ بنو ثقیف میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام قاسم تھا۔ وہ حجاج بن یوسف کے داماد اور بھتیجا تھے۔ حجاج بن یوسف اموی خلافت کے ایک طاقتور گورنر تھے جو عراق اور مشرقی صوبوں کے حاکم تھے۔ نوجوانی ہی میں محمد بن قاسم نے انتظامی اور فوجی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج نے انہیں فارس کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ صرف 17 سال کی عمر میں انہیں سندھ کی مہم کی قیادت سونپی گئی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس وقت اموی خلافت مشرق کی طرف توسیع کر رہی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے وسطی ایشیا فتح کیا تھا۔ اب سندھ کی باری تھی۔ سندھ اس وقت راجہ داہر برہمن کی حکمرانی میں تھا۔ داہر ایک طاقتور راجہ تھا جس کی سلطنت سندھ سے ملتان تک پھیلی ہوئی۔ فتح کے فوری اسباب عرب تاجروں کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ شامل تھا۔ عرب تاجر بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے۔ بیبل کے ساحل پر داہر کے حامیوں نے ایک عرب جہاز پر حملہ کر دیا، مال لوٹ لیا اور مسافروں کو قید کر لیا۔ ان مسافروں میں خواتین بھی تھیں۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن داہر نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ساحل اس کے کنٹرول میں نہیں۔ یہ واقعہ آخری دن ثابت ہوا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو لگ بھگ
6,000 سے 12,000 تک کے درمیان میں فوج کے ساتھ بھیجا، جس میں شامی اور عراقی سپاہی تھے۔ لشکر میں گھوڑ سوار، اونٹ اور منجنیق بھی شامل تھے، جسے عروس کہا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم 711 میں مکران کے راستے آئے اور 712 میں دبل پہنچ گئے۔ دبل ایک اہم بندرگاہ شہر تھا۔ اس کی مضبوط دیواریں تھیں اور بڑی تعداد میں فوجی۔ محمد بن قاسم نے محاصرہ کیا، منجنیق سے پتھر برسائے گئے۔ 3 دن کے شدید مقابلے کے بعد وہ شہر فتح ہو گیا۔ فاتح محمد بن قاسم نے وہاں مسجد بنوائی اور لوگوں کے ساتھ مناسب سلوک کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم شمال کی طرف بڑھے۔ نیرون، سیستان اور دیگر علاقوں سے نسبتاً کم مزاحمت ہوئے اور ان لوگوں نے اطاعت قبول کی۔ فیصلہ کن لڑائی راوڑ کے قریب ہوئی، جہاں راجہ داہر خود لشکر لے کر آیا۔ 712 عیسوی میں یہ تاریخی جنگ لڑی گئی۔ داہر ہاتھی پر سوار تھا۔ عرب فوج نے حکمت عملی سے کام لیا، حوصلہ کر کے ہاتھی کا سونڈ کاٹ دیا۔ سونڈ کٹتے ہی ہاتھی پاگل ہو گیا۔ داہر کا ہاتھی زخمی ہوا اور افراد فری مچ گئی۔ راجہ داہر میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کی بیوی رانی بائی نے بھی مزاحمت کی، لیکن آخر کار شکست کھائی۔ راوڑ، برہمن آباد اور دیگر شہروں کے بعد محمد بن قاسم ملتان تک پہنچے۔ ملتان کی فتح کے ساتھ سندھ اور جنوبی پنجاب پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ محمد بن قاسم صرف فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک اچھے منتظم بھی تھے۔ انہوں نے جیتے ہوئے علاقوں میں موجودہ مقامی انتظامی نظام کو زیادہ تر برقرار رکھا۔ برہمنوں کو اہم عہدوں پر رکھا، غیر مسلموں پر جزیہ عائد کیا، لیکن انہیں مذہبی آزادی دی۔ مسجدیں تعمیر کیا، امن قائم کیا اور عدل و انصاف کا نظام نافذ کیا۔ مورخ بتاتے ہیں کہ ان کے حسن سلوک سے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ سندھ کو باب الاسلام کا خطاب ملا۔ 713 سے 714 تک محمد بن قاسم سندھ کے گورنر رہے۔ حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے سیاسی وجوہات سے محمد بن قاسم انہیں گرفتار کیا گیا اور 715 عیسوی میں صرف 20 سال کی عمر میں انہیں
انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ اموی دربار کی اندرونی سیاست کا نتیجہ تھا۔ نیا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نہایت ہی بدکردار اور ظالم خلیفہ تھا۔ انہوں نے چن چن کر حق پرستوں کو مارا، شہید کیا۔ محمد بن قاسم کی موت کے بعد سندھ میں کچھ بدامنی ہوئی، لیکن جو بنیاد انہوں نے رکھی صدیوں تک قائم رہی۔ محمد بن قاسم بہادری، قیادت اور حکمت کی کہانی ہے۔ ایک نوجوان جس نے صحرا، دریا اور طاقتور دشمنوں کو عبور کیا۔ ان کی فتوحات نے نہ صرف سیاسی تبدیلی لائی بلکہ ثقافتی اور مذہبی تبادلے کا آغاز بھی کیا، جو آج بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔